والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ انمول ہیرے لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عید کے پہلے دن بھی یہ سلسلہ ہوا، دوسرے دن بھی ہوا، اور آج عید کا تیسرا دن ہے، اور آج بھی یہ خوبصورت سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ آج بھی انمول ہیرے ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس وقت ہمارا اسٹوڈیو آلموسٹ فل ہو چکا ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی بھی آمد ہے، عمومی اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں، سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور اس میں کئی ایسے ہیں جو ہمیں صرف سن پا رہے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو اشاروں کی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیں سن نہیں پا رہے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے مبلغ اشارہ کر کے میں جو کہہ رہا ہوں وہ انہیں سمجھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ کچھ اشاروں سے پہنچے گا، کچھ سماعتوں سے پہنچے گا، اور آج اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری بھی موجود ہیں، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ذہنی آزمائش، جو آپ کو بڑا پسند ہے سلسلہ، یہ خصوصی ذہنی آزمائش اس کو کہہ سکتے ہیں۔ میرے لیے بھی یونیک تجربہ ہے کہ کیا خصوصی اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی ذہنی آزمائش ہو سکتا ہے، تو دو ٹیمیں بنا دی گئی ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ ذہنی آزمائش بھی ہوگا۔ کل ہم رکن شورا فضیل بھائی سے بڑی، جس کو یوں کہیں کہ دردناک بھی کہہ سکتے ہیں، دلوں کو چھو جانے والی بھی کہہ سکتے ہیں، آنکھوں کو نم کر دینے والی گفتگو سن رہے تھے کہ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو کیا کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ ان باتوں کو بھی آج کچھ اور سنیں گے، اور آج ہم نے دو خصوصی انمول ہیرے بھی بلائے ہیں۔ امید ہے کہ وہ پہچان گئے ہوں گے آپ کہ وہ کون ہیں، وہ انمول ہیرے جو ہم مدنی چینل کی اسکرین پر جنہیں کسی اور گیٹ اپ میں، کسی اور انداز میں دیکھتے ہیں۔ غلام رسول کے مدنی پھول کے اندر ایک غلام رسول ہوتے ہیں، ایک فیضان ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں مدنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے میں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے، پتہ نہیں وہ آتے نہیں آتے، یہ بات کی بات ہے، انتظار مجھے بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے دو سیٹس ان کے لیے ہم نے ریڈی رکھی ہے، میری دائیں اور بائیں، تو پتہ نہیں یہ اوپر سے آتے ہیں، پیچھے سے آتے ہیں، سامنے سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں کون، یہ سب انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ رہیں، مدری منیاں تو بالخصوص ہمارے ساتھ رہیں، تو انشاءاللہ آج آپ کو کچھ نیا دکھانا ہے، کچھ نیا بتانا ہے۔ امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تلاوت قرآن مجید سے ہم اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، تلاوت ہوگی، نعت شریف ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ذہنی آزمائش خصوصی اسلامی بھائیوں کا ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض
أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلے ماشاء اللہ. اب ہمارے نعت خواہ اسلام پہ تشریف لے آئے ہیں. آج ماشاءاللہ تین نعت خواہ ہمارے ساتھ ہیں، تو کوئی کلام ایسا پڑھیں گے ہمارے عادل بھائی جو انشاءاللہ تینوں مل کے ہو سکتا ہے پڑھیں گے، بلکہ ہم سب بھی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے دو جہاں تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور دہر میں بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہر میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں تمہارے ہمارے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں تمہارے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور کلیم و نجی مسیح
رسول و نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے چنین و چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان چنا تمہارے بنے دو جہاں تمہارے صحابہ کرم روانہ کیے کہ جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے کہ سترے بدا تمہارے لیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے کہ سترے بدا بنے دو جہاں تمہارے لیے اور جینا سزائے مہر
پہ ایسے یہ امن و امان تمہارے سزا عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا کلام ہم ان عاشقان رسول سے اشاروں میں سن رہے ہیں. مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا ہے، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. کبھی ہم نے سنا تھا کہ آنسو بھی نعت سناتے ہیں، مگر آج تو اشارے نعت سنا رہے ہیں. اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. یہ کیسے عاشق رسول ہیں جو نبی پاک کی جو ثنا ہے، یعنی میں اور آپ بھی سنتے ہیں کلام، مگر یہ ایگزیکٹلی اس کلام کو اشاروں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اس اشاروں کو خود بھی کر رہے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ان کے دل میں اس وقت عشق رسول کی شمع کیسی روشن ہوگی، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت کو محسوس کر رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کے ان خوبصورت الفاظوں کو ہم سنتے ہیں تو جھومتے ہیں، مگر واقعی ان الفاظ کو اشاروں سے سننا اور پھر اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ باتیں تو کی جا سکتی ہے، اس کے معاملات کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. میں تو بس یہی کہوں گا کہ اللہ ان عاشقان رسول کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اعلیٰ حضرت نے جو اسی کلام کے مقطع میں دعا کی ہے، یہ مقطع دوبارہ سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم سب کے لیے بھی ان سب کے صدقے کے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ہم سب کی کھلے زباں میرے آقا تمہارے لیے. سبا پھول کھلے دل ہو بھلے سبا چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے دل ہو بھلے کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے کے تلے آقا ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان نعت خوانوں کے لیے واقعی دل سے دعا ہے اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور ان کی ثنا خوانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہیں انمول ہیرے، اور اس سلسلے کو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے زبان کی قدر محسوس ہو، آنکھوں کی قدر محسوس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر محسوس ہو، اور اس کے باوجود ان کی ہمت دیکھ کر ہمیں شکوے اور شکایت کی عادت سے ہماری جان چھوٹے، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور بعض اوقات یہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ میری آواز اچھی نہیں ہے، میں نعت کیسے پڑھوں، میں چینل پر نہیں آ سکتا، مجھے سلیکٹ نہیں کیا جاتا یا مجھے آگے نہیں بڑھایا جاتا. پیارے آقا کی ثنا خوانی کے لیے زبان بھی ضروری نہیں ہے. آج انہوں نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آنکھیں بھی ضروری نہیں ہیں. اصل بات دل کی ہے، دل کا کنیکشن ہونا چاہیے. کہتے ہیں نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے رنج کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے. کیا معلوم کتنے زبان سے نعت پڑھنے والوں سے زیادہ برکتیں یہ اشارے والے لے جاتے ہوں. کیا معلوم ان کا کنیکشن مدینے والے آقا سے کیسے جڑ جاتا ہو، اور ان کی ان اشاروں کی نعت دربار رسالت میں کیسے مقبول ہو جاتی ہو. مجھے وہ بڑھیا کا واقعہ
یاد آ گیا جو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب رفیق الحرمین میں بھی لکھا، اور غالباً عاشقان رسول کی 130 حکایت میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بڑھیا جو تھی وہ دربار رسالت میں حاضر ہوئی. یہ بہت سارے ناظرین کے لیے جو اے مدینے جانے والوں، بالخصوص تھوڑے دنوں کے بعد اب حج کا سفر شروع ہونے والا ہے، جو حج پر جانے والے اس غور سے سنیں کہ وہ بڑھیا جو تھی وہ دربار رسالت میں جب حاضر ہوئی اور آقا کی بارگاہ میں اس نے جب اپنے بیسی انداز میں سلام پیش کرنا شروع کیا، اپنی التجا پیش کرنا شروع کی، تو اس کے برابر میں ایک اور خاتون آئیں اور بڑے القابات کے ساتھ کتاب کھول کر عربی میں فصیح و بلیغ زبان میں وہ سلام پیش کرتی رہی. وہ بڑھیا سوچنے لگی کہ میں ان پڑھ بڑھیا، مجھے تو صحیح معنوں میں عربی بھی نہیں آتی، میں نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کروں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں. دل چھوٹا کر کے غمزدہ ہو کر وہ اپنے گھر آ گئی. رات تو گھر پر آ کر کیا سوئی، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا مایوس کیوں ہوتی ہو، ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ، دربار رسالت میں دل دیکھا جاتا ہے. اور یقین کریں میں اپنی کیفیت، آپ تو باہر اسکرین پر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، اپنے گھر میں چینل پر دیکھ رہے ہوں گے، میں اپنے سامنے جب انہیں دیکھ رہا ہوں تو بہت سارے میں یقین کریں یوں کہتے نا کہ اپنے اوپر بہت ضبط کر کے بیان کرنے کی کوشش کرنا ہوں، ورنہ جی چاہتا ہے آج یہی اشارے کرتے رہیں، یہی ہمیں کچھ بتاتے رہے، ہم انہی سے سیکھتے رہے، اور اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے. اور میں ایک بار پھر ہمارے رکن شورا فضیل بھائی اور ان کی پوری مجلس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت بڑی خدمت ہے، بلکہ ہمارے ذمہ داران جو اس مجلس میں آنے میں اگر کچھ کمزوری دکھاتے ہیں، کچھ سستی دکھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ جانے کتنی بڑی نیکی آپ کما سکتے ہیں کہ آپ خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس میں اگر شامل ہوں، ان کے اشارے سیکھیں. وہ مبلغین بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں جو بول سکتے ہیں، جو سن سکتے ہیں، مگر انہوں نے اشارے سیکھے ہیں اور اشارے سیکھ کر انہیں سکھاتے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی ماشاءاللہ کاوش ہے. اللہ اسے قبول فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے تاثرات، آج میں نے اشاروں سے نعت سنی ہے، محسوس کی ہے، آپ نے کیسا محسوس کیا ہے، اس کے بارے میں بھی چاہوں گا کہ آپ کی کالز آئیں. اور آج ہم رکن شورا فضیل بھائی سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں، اور جیسے ہی آ کر بیٹھتے ہیں ایڈجسٹ ہوتے ہیں. تو فضیل بھائی کل ہماری بات ہو رہی تھی، تو آپ نے بڑی جس کو کہنا کہ دل ہلا دینے والی باتیں کی کہ نابینا جو ہے اس کو کتنی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. اچھا، ان کے ساتھ آپ نے سفر بھی کیا ہے، آپ نے بھی کچھ وقت گزارا ہے، تو ایسے آپ نے کل ایک اپنی اگزامپل دی، مثال دی کہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے ہاتھ ہی نہیں چلانا شروع کیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کھانا آ گیا ہے. اور کوئی ایسے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوئے ہوں تو آپ بتائیں. جی ایک تو یہی کہ مدنی قافلے میں ان کے ساتھ سفر ہوا تو یہ بہت ساری چیزیں مطلب کہ اس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور واقعی اللہ کا شکر ادا آدمی کرتا ہے. اور نگاہوں کی اللہ عز و جل نے جو ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر واقعی ہوتی ہے. تو اچھا، ایک چیز جو یہ میں بتاؤں، یہ دلچسپ بھی ہے. ایک بات جو ہے جی کہ ایک مرتبہ ایک نابینا نے کہا کہ جیسے مدنی قافلے میں سفر ہو رہا تھا، جی ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا، خصوصی مطلب میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام آباد مدنی قافلے میں جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو دیکھ نہیں سکتے ہو، اسلام آباد جائیں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کا کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھ تو سکتے نہیں ہیں. تو ایک بات جی جو انہوں نے بتائی وہ یہ کہ جیسے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسی جو جگہ ہوتی ہے اس کی ہمیں کوئی معلومات ہوتی ہے نا، کہ یہاں باغ ہے، یہاں پر درخت ہیں، جی اس طرح کا مطلب وہاں ماحول ہے، اس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں. ایک منٹ، یہ ذرا اسٹوڈیو میں جی آواز کا تھوڑا پرابلم ہے، تو یہ مائک دیجیے گا تاکہ اس مائک میں آپ بولے، تاکہ ماشاءاللہ عوام بھی زیادہ ہے، شاید ناظرین کو تو آواز جا رہی تھی یا اسٹوڈیو میں بھی آواز چلی جائے. جی آپ نے کہا کہ ایک نابینا نے کہا کہ میں اسلام آباد مدنی قافلے میں جانا چاہتا ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا آپ تو دیکھ نہیں سکتے، پھر کیا کہا انہوں نے؟ تو یہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا، میرے ساتھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا یہ کہ وہ کہنے لگے کہ آپ تو کہیں بھی مطلب مدنی قافلے میں سفر کر لیں، آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے. کہ اسلام آباد کے ساتھ ایک عمومی ہوتا ہے جو دیکھ سکتا ہے، تو اس کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں، اسلام آباد دیکھیں، یا ہم کشمیر دیکھیں، فلاں علاقہ دیکھیں. تو نابینا اسلامی بھائیوں کا ایسا ہے کہ انہوں نے مطلب کہ بتایا کہ ہم وہاں جاتے ہیں اور وہاں کا ماحول ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد معلومات تو ہوتی ہے کہ اس طرح کا ہے، درخت ہیں یا وہاں باغ ہیں، اس طرح کے روڈ بنے ہوئے ہیں. تو ہم اس کا وہاں پہنچ کر اسکیچ بناتے ہیں ذہن میں. اچھا. ہاں، اور تصور میں اس سے لطف لیتے ہیں. اللہ، کہ ہم دیکھ کے نہیں لے سکتے؟ نہیں، دیکھ کر نہیں لے سکتے، تصور میں اسکیچ بنا کر اور اس کا ہم مطلب لطف لیتے ہیں. اچھا، یہ تو نئی بات پتہ چلی کہ نابینا بھی پر فضا مقام پر جانے کی تمنا کرتے. چلے ہوائیں تو محسوس ہوتی ہوں گی لیکن ایگزیکٹلی خوبصورتی تو نہیں دیکھ سکتے. جی، تو اللہ ہوگا نہیں، اسکیچ اسی طرح کا بناتے ہیں کہ یوں ہوگا، یوں ہوگا، اور اس سے وہ لطف لیتے ہیں. یہ ایک چیز ان کی پتہ چلی.
چلے جناب، لیکن اب آپ ہمارے ناظرین کو دیکھیں، کل بھی 2 دن سے سلسلے ہو رہے ہیں اور ان کی کاوشیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، علم دین سکھانے کی کوششیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل میں نے ایک آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی اسلامی بھائی چاہتا ہے کہ ان خصوصی اسلامی بھائیوں کی میں خدمت کروں، ان کے مدنی کاموں میں بھی حصہ ملاؤں، تو کیا ہم انہیں کوئی ایسی راہ دکھا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کل شاندار بات کی تھی، اور میں تو کل سے یوں سمجھے کہ اس پر غور کر رہا ہوں کہ ایک جامعۃ المدینہ، اللہ کرے گا اور بھی بنیں گے، لیکن پہلا ایک جامعۃ المدینہ بنانا ہے ہماری اس مجلس نے، کہ جس میں نابینا اسلامی بھائی درس نظامی کریں گے۔ صرف نابینا ہوں گے یا خصوصی اسلامی بھائی اور بھی ہوں گے؟ یہ نابینا کا ہوگا، یہ ظاہر ہے اس میں بریل لینگویج اور بہت ساری چیزوں کا اس میں کردار ہوگا۔ تو یہ نابینا اسلامی بھائیوں کا درس نظامی یعنی علماء انہیں بنایا جائے گا۔ اور کل فضیل بھائی نے ایک اور بات کہی تھی کہ اس کو بنانا بھی ان کی طرز پر ہوگا، ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے بنانا ہوگا، کہ سیڑھیاں وغیرہ اس طرح نہ ہو، چڑھنے میں ان کو آسانی ہو، اترنے میں آسانی ہو، واش روم وغیرہ قریب ہوں، وضو خانے وغیرہ قریب اور وہ وضو خانے اور واش روم میں جو احتیاطیں نابینا کے لیے ہوتی ہیں وہ سب رکھنی پڑیں گی۔ تو یہ ایک ایسا جامعۃ المدینہ بنانا ہے، اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے۔ تو فضیل بھائی آپ بتائیں کہ اگر ایسا کوئی جامعۃ المدینہ بنانا چاہتا ہو تو اس پر کتنے اخراجات آئیں گے، اور اگر اس میں کچھ حصہ ملانا چاہتا ہو، کچھ آپ بتائیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس طرح کا جو ہے، اس میں تو اب ظاہر ہے کہ پہلے وہ جگہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ کس جگہ پر بنے گا، اور پھر وہ رہائشی ہوگا جامعۃ المدینہ، ٹھیک ہے، کہ نابینا پاکستان بھر سے وہاں پر آئیں گے۔ ظاہر ہے ایک ہی بنائیں گے پہلے ہم، پہلے کہاں کون سے شہر میں بنانے کا ارادہ؟ شہر چوز کیا؟ ابھی یہ بھی چوز نہیں کیا، آپ کو جگہ بھی چاہیے اور اس پر عمارت بھی بنانی ہے، جگہ بھی چاہیے، پھر عمارت بھی، لیکن ظاہر ہے ہم کسی بڑے شہر میں بنائیں گے جو دعوت اسلامی کا جہاں زیادہ اچھا کام ہو، آسانی سے ہم اس کو ہینڈل بھی کر سکیں، چاہے کراچی، مرکز الاولیاء، لاہور، سردار آباد، حیدرآباد۔ جی آپ آگے چلیں، آنا جانا بھی جس میں آنا جانا بھی اسلامی بھائیوں کو آسان ہو، پھر وہ رہائشی ہوگا، پھر بقیہ باتیں تو آپ نے کر لی۔ تو اس کا تو پورا ایک وہ جگہ کے حساب سے ہی ہوگا، اس میں کتنی جگہ ملتی ہے، پھر اس کے حساب سے کتنے ہمیں رومز بنانے جگہ کے حساب سے، تو اس کے بعد ہی یہ سب ہمارا۔ میں ایک اندازہ بتا دوں، میرے حساب سے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں فی الحال آپ یوں سمجھیے کہ شاید یہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے میں زمین اور جامعہ کی تعمیر یہ دونوں ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس جامعۃ المدینہ کے لیے زمین دینا چاہتا ہے، زمین ہم ہو سکتا ہے آپ کی زمین پر نہ بنائیں، ہم خود زمین خریدیں گے، اس زمین کی رقم کوئی دینا چاہتا ہے تو یہ کتنا بڑا ثواب جاریہ ہوگا، ہم انشاءاللہ پھر آپ کو پلاٹ بتائیں گے، اس کی قیمت بتائیں گے۔ تو 1-8 کروڑ کے آس پاس کی زمین ہو جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ 1 کروڑ یا 60-70 لاکھ 80 لاکھ تک اس کی تعمیرات ہوگی، تو تقریباً 2 کروڑ کا ایک جس کو آپ کے اجمالاً بجٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہے کہ نابینا اسلامی بھائی، کیا معلوم کچھ اسلامی بھائی یہ جامعہ بنانے میں مدد کریں اور یہ جامعۃ المدینہ بن جائے، تو بننے کے بعد جو ہے وہ اللہ ہماری آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے لیے ہماری آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ جناب اب ذرا آگے چلتے ہیں اور ہم انشاءاللہ دوسری بات کرتے ہیں۔ جی حضور، اور کیا آپ کے اخراجات ہیں؟ کچھ اور بھی بتائیں۔ جی اس میں ہمارا جو ہے وہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ جی تو عمومی اسلام بھائی ہیں، ان کے تو پاکستان بھر میں، یہ صرف میں پاکستان کا بتا رہا ہوں۔ جی عمومی جو اسلام بھائی ہیں ان کے تو ہمارے 500 کے آس پاس ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے خصوصی اسلام بھائی ہیں، گونگے بہرے اور نابینا اسلام بھائی ہیں، ان کے 70 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر ہفتے کو 70 مقامات کم و بیش۔ اگر ایک مقام پر ہم ایک مقام پر اگر 10 اسلام بھائی بھی ہم لیں تو ٹوٹل شرکا پورے پاکستان بھر میں ہمارے 700 ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی خیرخائی کی بھی ہمیں ترکیب کرنی ہوتی ہے، کرائے کی بھی ترکیب کرنی ہوتی ہے۔ تو کچھ خصوصی ایسے ہیں جو اپنا کرایہ بھی دیتے ہیں، کچھ آدھا دیتے ہیں، کچھ بالکل دے ہی نہیں پاتے، ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر ترکیب یہی ہوتی ہے کہ وہ کرایہ وغیرہ کی ترکیب ان کی نہیں ہوتی، اور کھانا تو ظاہر ہے کہ ہمیں ہی ان کو کھلانا ہوتا ہے۔ تو ایک اسلام بھائی کے اگر کھانے کے ہم 50 روپے لگائیں، وہ 30 روپے جو ہے اس کا کرایہ لگائیں، تو یہ 700 اسلام بھائی کے پاکستان بھر میں جو ہے وہ ہمارے 56,000 روپے ہو جاتے ہیں ایک اجتماع کے۔ ان کا کرایہ بھی اس میں ہوگا، ان کا کھانا بھی اس میں ہوگا۔ یوں مہینے میں 4 جو ہے وہ اجتماع عموماً آتے ہیں، کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں، لیکن عموماً 4 ہی آتے ہیں۔ تو ماہانہ جو ہے وہ 2,24,000 کا یہ خرچہ ہو جاتا ہے، اور سالانہ جو ہے وہ 26,88,000 کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک موٹا حساب آپ کو ہفتہ وار اجتماع کا بتایا، یعنی ماہانہ یہ سال بھر میں 26 لاکھ روپے ہفتہ وار ان کے ہفتہ وار اجتماعات میں خرچے۔ اچھا، یہ جو خرچے بتائے جا رہے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں آپ اس میں نہیں ڈلوائیں گے۔ اگر آپ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسج کریں گے یا کال ریکارڈ کروائیں گے، اپنا نمبر اور ایڈریس دیں گے، ہمارے ذمہ داران خود آپ سے رابطہ کریں گے۔ یہ اکاؤنٹ نمبر نہ چلائے جائیں مہربانی کر کے۔ اگر آپ نے بالخصوص خصوصی اسلامی بھائیوں کی مدد کے لیے، ان کے شعبے کی مدد کے لیے کچھ رقم دینی ہے تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں گے، ہم پھر آپ کو اکاؤنٹ نمبرز آپ کے فون نمبر پر یا آپ کو میسج کر کے دیں گے، آپ اس میں یہ رقم ڈلوائیں گے تو یہ مناسب رہے گا۔ برائے کرم اس کو نوٹ رکھیے گا، ورنہ آپ دعوت اسلامی کے جنرل اکاؤنٹ میں جو اکاؤنٹ نمبر آپ کو پتا ہے اس میں جمع کروائیں گے تو
اس کو الگ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور یہ شرعی احتیاطیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جی فضیل بھائی مزید. اسی طرح کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہمارے اس میں نابینا اسلامی بھائیوں کا ایک کورس ہوتا ہے، 12 دن مدنی تربیتی کورس 12 دن کے لیے ہوتا ہے. اور ایک کورس ہمارا ہوتا ہے گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے لیے، ڈیف اسلامی بھائیوں کے لیے، یہ بھی 12 دن کا مدنی تربیتی کورس ہوتا ہے. اسی طرح ایک کورس ہوتا ہے قفل مدینہ کورس، جس میں عمومی اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں، مبلغین کے لیے ہوتا ہے جو اشارے سیکھیں. پھر اس میں ان کو اشارے بھی سکھائے جاتے ہیں، اور ان کو خصوصی اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کس طرح کرنا ہے، ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، کس طرح انہیں مسجد میں لے کر آنا ہے، کس طرح مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے، یہ تربیت قفل مدینہ کورس میں ہوتی ہے. اور جو خصوصی اسلامی بھائیوں کا اور نابینا اسلامی بھائیوں کے جو کورسز ہوتے ہیں، اس میں نماز، وضو، غسل، نماز کے فرائض، واجبات، شرائط وغیرہ یہ ساری تربیت ہوتی ہے. اخلاقی تربیت کا بھی سلسلہ رہتا ہے. تو کم و بیش 25 اسلامی بھائی پر ایک ہمارا اس میں درجہ بنتا ہے. 12 دن کا یہ کورس ہوتا ہے. تو اگر ہم ایک اسلامی بھائی کی روز کی خیر خائی کھانے کے 120 روپے لگائیں، کم و بیش 120 روپے خرچہ ہوتا ہے، صبح ناشتہ بھی ہے، دوپہر کا کھانا بھی، رات کا بھی کھانا ہے، اور 600 روپے اس کا کرایہ لگائیں. کرایہ پورے پاکستان بھر سے اسلامی بھائی آئیں گے تو کسی کا 600 ہوگا، کسی کو 800 ہوگا، کسی کا 1500 بھی اس میں لگے گا، لیکن ایک اوسط ہم تعداد 600 روپے لگائیں تو یوں جو ہے وہ فی کورس جو ہے وہ ہمیں 51,000 روپے کا پڑتا ہے. ایک پورا کورس سمیت اگر ہم لگائیں. ارے واہ، تو بہت سستا کورس ہو گیا، 51,000 کا. چلے ایک کورس تو آپ ہماری طرف سے لکھ لیں انشاءاللہ. بارش کا پہلا قطرہ تو بننا پڑے گا نا یار. یہ تو کمال ہو گیا کہ جتنے اسلامی بھائیوں نے کورس کیا اور اس کورس کرنے کے بعد وہ جتنوں کی تربیت کریں گے، تو یہ تو بہت سستا سودا ہے. میں تو کچھ لاکھوں کی بات سمجھ رہا تھا. چلے ایک کورس تو لکھ لیں بھائی انشاءاللہ، وہ ہم پیش کر دیں گے، اور باقی اسلامی بھائی بھی اس میں اپنا حصہ ملائیں. اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کسی طرح ہمارا اس شعبے میں حصہ ملنا چاہیے، کسی طرح ہم ان کے ساتھ دے سکیں، اور اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. جناب یہیں پر کوئی اسلامی بھائی ملانا چاہیے اس میں حصہ، بالکل 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 ملانا چاہیے. اور اس میں ہمارے انشاءاللہ عبد القادر بھائی کھڑے ہیں، آپ ہیں، یوسف باپو ہیں، اس میں آپ ان کو حصہ دے سکتے ہیں. ہم یہ چندہ کرنے جمع نہیں ہوئے. میں آپ کو سچ بتاؤں، ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس کے لیے کوئی چندہ مانگیں گے، مگر میں سچ بتاؤں یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے. یہ ہم پر اللہ کی مہربانی ہوگی کہ ان خصوصی اسلامی بھائی، ان جن کو آپ کہے کہ یہ کئی نعمتوں سے محروم ہے اسلامی بھائی، ان کی مدد ہم کسی طرح کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تو شاید ہماری معذوریاں، ہماری بیماریاں، ہماری قرضداریاں، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، ہمارے گھر میں بہت سارے پرابلمز ہیں، ہمارے گھر میں بہت سارے بیمار ہیں، کیا پتہ ان کی مدد کرنے سے اللہ ہم سے وہ آفتیں دور کر دے. تو یہ شاندار موقع ہے. ہم چندہ کرنے نہیں جمع ہوئے تھے، مگر میں چاہتا ہوں میرا ہر مدنی چینل کا جو ناظر ہے، ہر مدنی چینل کا ویور ہے، وہ ویسے ہی دعوت اسلامی کو آپ نے مدد کی ہوگی، مگر ان خصوصیوں کی مدد کر کے ان کے شعبے کو اور ترقی دیں، ان کا جلدی سے جامعہ بن جائے، ان کے اندر اور کورسز ہوں. ایک 75 لاکھ بتایا گیا مجھے کل جب سے انہوں نے بتایا فضیل بھائی نے کہ آلموسٹ 75 لاکھ 7.5 ملین جو ہے وہ خصوصی، یعنی یہ گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائی پاکستان میں ہیں. تو کتنی زیادہ مبلغین کی اور کتنی زیادہ ان کی تربیت کی حاجت ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اجتماعات میں آ کے نارملی نہیں سیکھ سکتے، مدنی چینل پر بیٹھ کے بھی بعضوں کا جب نابینا ہے یا جو بہرا نہیں سن پاتے وہ کیسے سیکھیں گے. تو ان تک جانا ہوتا ہے، ان کی تربیت کرنی ہوگی. تو انشاءاللہ فضیل بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ. میں بہت ساری کالز آئیں گی، بہت ساری نیتیں آئیں گی، اور مجھے بہت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آج ہی انشاءاللہ ہمیں نابینا کے جو جامعۃ المدینہ بنانے کے لیے 2 کروڑ روپے کی حاجت ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کا کوئی ایک بندہ یا کچھ اسلامی بھائی مل کر یہ سعادت حاصل کریں گے، اور ہمیں عید کی خوشیاں ہماری بھی دوبالا کریں گے، اور اپنے لیے بھی خوشیوں کا دنیا اور آخرت میں سامان کریں گے. یہاں پر ہم نے باول کی ترکیب بنا دی، اور الحمدللہ آپ کے ترغیب دلانے سے بارش کی بوندا بانی شروع ہو چکی ہے. انشاءاللہ ایس ایم ایس بھی ایک آیا کہ اسلامی بہن نے 1200 روپے کا اعلان فرمایا. میں جو بھی دینا چاہیں، میں اس میں نے کہا نا کہ ہم چندہ مہم کرنے نہیں جمع ہوئے، ہم یہاں سلسلہ کرنے ہوئے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں ہمارا نصیب، ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ ہم اس شعبے میں کچھ اپنا حصہ ملائیں. چلے جناب اب شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش. کچھ اور فرمانا چاہیں گے فضل بھائی؟ جی میرا خیال ہے بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور مدنی پھول لیتے رہیں گے. کورس 51,000 روپے میں ہو جاتا ہے. کتنے مبلغین اس میں تقریباً ہوتے ہیں؟ یہ 25 شرکا میں 25 شرکا کا ایوریج بنا کے 25 شرکا کو اگر اشاروں کی زبان سکھائی جائے تو 51,000 روپیز میں اپروکسیمیٹلی یہ کورس ہو جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست ثواب جاریہ کسی مرحوم کے لیے بھی بندہ کر سکتا ہے. اچھا جناب اب ہم شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش. سیگمنٹس میرے پاس آ گئے ہیں. اچھا یہ رسالے میں، ہاں اس کو میں چاہ رہا تھا اسپانسر کروانا، اور یہ ایک رسالہ جی یہ کتنے پیسوں میں ہو جاتا ہے؟
یہ جو ہم نے یہ والا جو بنوایا تھا جو آپ کے ہاتھ میں انمول یہ جی دیکھیں یہ نارمل رسالہ ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں جس کو, ٹھیک ہے, اور یہ بریل لینگویج میں جس کو محسوس کرنا پڑتا ہے. میں اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے, لیکن کل ایک نابینا اسلامی بھائی نے اس پر گویا ہاتھ لگا کر ہمیں پورا درس دے کر بتایا تھا. تو یہ کتنے میں بن جاتا ہے؟ یہ 180 روپے کا ایک پڑا تھا ہم کو. نہیں, یہ تو ایک پڑا تھا نا, تو یعنی آپ اس کو جب نیا بنانے جائیں گے تو یہ کس کی کاسٹ ہوگی نا؟ جی جی وہی میں اچھا, یعنی یہ آپ کا کہنا یہ کہ یہ خرید نہیں سکتے, لیکن کم سے کم کتنے بنانے پڑتے ہیں؟ یہ ہم نے جب بنوائے تھے 300 بنوائے تھے. یعنی اگر ہمیں پر رسالہ کوئی بنا کے دے, ہمیں دینا چاہے تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ 180 روپے کے 300 پر رسالہ بنا دے, تو پھر ہم بانٹنا شروع کر دیں. 300 میں بنا دیتے ہیں یہ بریل لینگویج والے. اچھا 180 روپے کا ایک پڑا تھا. نہیں آپ سمجھے نہیں, جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک کاسٹ تو ہمیں پڑتی ہے مثال کے طور پہ 10 روپے کی, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کروانے کا ایک الگ خرچہ ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کو اس لینگویج میں کنورٹ کرنے کا خرچہ پہلے پتہ چلا اس میں 50,000 روپے خرچ ہوتے ہیں. وہ سب ملا کر ہی میں نے. اچھا 180 روپے کے اگر 300 بنا لیے جائے تو آپ کی کاسٹ ساری کور ہو جاتی ہے. چلے تو دوسرے لفظوں میں میرا خیال ہے یہ 60,000 روپے خرچہ بنے گا. 180 کو اگر 300 سے ملٹیپلائی کریں, حساب میں کوئی تیز ہو تو 36,000, ایک ہو گئے 54,000 روپے. 55,000 روپیز اگر کوئی دے دے تو یہ 300 رسالے یعنی مختلف پھر رسالے جو ہیں ٹرانسلیٹ کروانا شروع کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو کر دیں گے, اس کو بنا دیں گے. ویری گڈ. تو یہ 55,000 میں 313 رسالے کا ہدف لے لے تو اصحاب بدر کی نسبت بھی ہو جائے گی. تو آلموسٹ 55,000 ہمیں چاہیے کسی بھی ایک رسالے کو 300 کی تعداد میں 313 کی تعداد میں بریل لینگویج میں بنانے کے لیے. تو یہ بڑی تو شاندار بات ہو گئی. تو چلے فضیل بھائی ایک رسالہ بھی آپ شروع کر دیں اب انشاءاللہ, ٹھیک ہے, ایک اور رسالہ بھی ہو گیا. تو 313 انشاءاللہ رسالے آپ کسی بھی کوئی جو بھی آپ سمجھتے ہو تلاوت قرآن کے فضائل ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے, تاکہ تلاوت کا شوق مزید دنوں میں بڑھے. یا امیر علیہ سنت کا جو بھی رسالہ ہو تو یہ چلے 54,000 روپے 55,000 روپے یہ ہو گئے, اور تقریباً 52,000 بتائے تھے آپ نے کورس کے, 51,000 روپے کورس کے. تو یہ ماشاءاللہ 1 لاکھ روپے کا پیکج بہت سارے لوگ لے سکتے ہیں. تو کئی رسالے آ جائیں گے, کئی کورسز ہونا شروع ہو جائیں گے, اور یہ کام آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ لوگوں کی مہربانی ہے جو ہمیں اتنی ساری نیکیاں کمانے کا موقع دے رہے ہیں. چلیں جناب آپ شروع کرتے ہیں. مجھے کالز کا آپ کی انتظار ہے مدنی چینل ناظرین, آپ کے میسیجز کا انتظار ہے. میسیجز آئیں تو وہ بھی مجھے بتائیے گا, کالز آئیں تو بھی مجھے بتائیے گا. اب شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش, اور پہلے دیکھتے ہیں کہ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں کہ کون کون سے سیگمنٹس ہیں. آئیے, علم نور ہے پہلا سیگمنٹ ہے, علم نور ہے. ٹوٹل 4 سیگمنٹس ہوں گے. اچھا یہ کمال یہ کہ ذہنی آزمائش کا ہوسٹ میں ہوں, مگر اصل ہوسٹ تو یہ ہیں, کیونکہ یہ اشارہ کر کے بتائیں گے جو میں کہہ رہا ہوں, میں تو ان سے ڈائریکٹ بات بھی نہیں کر پا رہا. تو چلیں جناب اب آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. پہلا سوال کریں گے ہم ٹیم مکی سے. آپ مکی ہیں اور آپ کی ٹیم کا نام مدنی ہے, ٹھیک ہے جناب. اچھا آپ میں سے جو بول سکتے ہیں وہ بول کے بتائیں گے, اور جو اچھا ٹرانسلیٹر اچھا یہ اشارہ کریں گے اور آپ اشارے میں مجھے بول کے جواب دیں گے. چلیں جناب, ان کے اسپوکس پرسن یہ ہیں, اشارہ کر کے یہ جواب دیں گے اور یہ مجھے زبانی بتائیں گے کہ بھائی یہ تینوں ہی 6 کے 6 اشارے سے ہی بات کریں گے. اللہ غنی, یہ ذہنی آزمائش واقعی خصوصی ذہنی آزمائش ہو رہا ہے. پہلا سوال ہے ٹیم مکی سے, بلندی پر چڑھنے کی دعا بتائیں. اللہ اکبر. جی جواب دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر, جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ, 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں آپ نے. ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا سننے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, بہت خوبصورت سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. اب باری ہے ٹیم مکی سے, بلندی سے اترنے کی دعا بتائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. اپنی مخصوص آواز میں یہ جواب بھی دے رہے ہیں اور اس کو ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بھی مبلغ بتا رہے ہیں. ہم بھی سیکھتے جا رہے ہیں. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک کیا ہے؟ یہ الفابیٹس میں نام لکھ کے بتا رہے ہیں. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جواب درست دے دیا ہے. آنکھوں کا تارا میں محمد, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ 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 واہ,
वाह। चले जनाब, अब सवाल है टीम मक्की से। बताइए पानी पीने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी है टीम मदनी से। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत किस शहर में हुई? मक्के शरीफ, अल्लाह, मक्के शरीफ में। मक्के शरीफ में। तवाफे काबा का इशारा करके बताया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी है हमारे टीम मक्की के इस्लामी भाइयों की। अब बताइए हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? नाम एयर कवरेज में इंशाल्लाह बता। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पानी पीने के बाद की दुआ सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह गनी। सारे जवाब सही दे रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत किस तारीख और किस महीने में हुई? तारीख उर्दू 12 तारीख और रबीउल नूर का महीना 12 रबीउल अव्वल को हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वुजू के कितने और कौन से फराइज हैं? 4 हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत हाथ धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 टखनों समेत पाँव धोना। जनाब 4 फराइज हैं और चारों फराइज बता दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, यहां तो 5-5 सवाल हो गए हैं और 5 दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। अब देखते हैं यहां कुछ सवाल करते हैं, कौन जवाब देंगे? चलें, ये तो वक्त बताएगा कि कौन जवाब देंगे। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक बहुत खूबसूरत लक़ब है जिसके बारे में मौला अली फरमाते हैं, मुझे अपने नाम से ज्यादा प्यारा वो लक़ब लगता है। अच्छा, उस लक़ब को भी बताएंगे और उस लक़ब से इतना प्यार क्यों था ये भी बताएंगे। हमारे नाबीना इस्लाम पे जवाब देंगे। फिर जवाब, माइक मुझे दे दें, मुझे यहां माइक पड़ा है, माइक दे दें। चले, माशाअल्लाह, तोहफा लेकर आए बाबू। क्या नाम आपका? माइक हाथ में लेंगे बेटा। ये जी 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 जी। मेरा नाम गुलाम मिर्जा अत्तारी है। मैं सरदाराबाद फैसलाबाद से तशरीफ लाया हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को इस हालत में देखा कि आप ज़मीन पर बैठे या लेटे हुए थे, तो आपने फरमाया अबू तुराब। तो उस दिन के बाद आपको ये लक़ब इतना पसंद हुआ कि लोगों को आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे अबू तुराब के लक़ब से ही। अच्छा, अबू तुराब के माना क्या है? मट्टी के बाप, ए मट्टी वाले। अबू तुराब के माना बनेंगे मट्टी वाले, और अबू तुराब जो है वो उन्हें बड़ा पसंद आया। अब मैं एक और सवाल करूंगा इसी से रिलेटेड। आप हाथ आगे बढ़ाएं। अब देखिए ये भी कितना एक मामला है कि इनको देखिए, आपको तस्बीह भी दी है मदीने की, मुकद्दस पानी भी दिया है, इत्रे मदीना भी तोहफे में दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब यही बात आला हजरत ने अपने शेर में कही है। ये शेर कौन सुनाएगा कि लक़ब अबू तुराब मिला है नबी पाक से? इस शेर को आला हजरत ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। कोई नहीं है सुनाने वाला? पीछे हैं, ये पीछे हैं बापू जरे। मोहम्मद वक्कास अत्तारी, जमजम नगर हैदराबाद से हाजिर हुआ जी। उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो हैदर कर्रार के मौला, जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लक़ब खाक शहनशाह से पाया, उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो हैदर करार के, जो हैदर करार के मौला है हमारा, जो हैदर करार के मौला है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह।
ब्यूटीफुल। चले जनाब, एक और हमारे इस्लामी भाई ने मुझे मैसेज कर दिया है पाक पतन शरीफ से, एक कोर्स की रकम वो भी पेश करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम इस पूरे शोबे को खुद कफील करेंगे इंशाल्लाह। हमें भी एक मैसेज आया है कि तरगीब दिलाने पर बच्चों की वालदा और बच्चों की नानी ने 1200 रुपए की नियत की। माशाल्लाह। चलें जनाब, अब चलते हैं हम हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन की कॉल्स हो तो भी हमें बता दीजिएगा। चलते स्कोर बोर्ड की जानिब, टीम मक्की और टीम मदनी ने 5-5 सही जवाबात पर क्या हासिल किया है। 10 नंबर दोनों ने हासिल कर लिए हैं। अब अगला सेगमेंट है तहरीर कीजिए, माफ कीजिएगा अमली तरीका। अगला सेगमेंट है अमली तरीका। बापू जरा अमली तरीके के कुछ आपके पास अच्छा राहिल भाई कहाँ हैं? चलें अमली तरीके का जी शुरू करते हैं अमली तरीका। जी अमली तरीका इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। उसमें क्या अमली तरीका है, यानी इन्हें क्या अमल करके हमें बताना होगा उस पर्ची के बारे में। चले जनाब, अमली तरीका शुरू करने जा रहे हैं और उस अमली तरीके में इंशाल्लाह हम देखते हैं कि क्या अमली तरीका करना है। हमें वो पर्चियां ले आए पहले जिसमें अमली तरीका लिखा हुआ। जी ये तहरीर कीजिए तो बाद में आएगा, अमली तरीका पहले, वो हमें पर्चियां दे दीजिए जरा। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें अब आप तीनों में से कौन आएंगे अमली तरीका करने? चलें आ जाएं। अच्छा पर्ची तो मेरा ख्याल है ये नहीं पढ़ सकेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये आप पढ़ेंगे। चलिए तो फिर पर्ची आप निकालें, मैं निकालता हूं पर्ची। आपको बताता हूं, आपने इनको बताना है कि इन्होंने सुरमा लगाने का तरीका हमें बताना है। माशाल्लाह बहुत ही। एक मिनट। अच्छा ये अब ये सुरमा लगाने का तरीका इंशाल्लाह बताएंगे। एक कैमरे से इनको लीजिएगा और ये देखते हैं कि तरीका ठीक बताते कि नहीं। आप हमें बताएंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी बताइए मदीना। में 2 मरतबा दोबारा शुरू से करें, माइक करीब कर लें हम ताकि यहाँ भी आवाज जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरमा लगाने का तरीका कि पहले 3 सीधी आंख में और उल्टी आंख में। दूसरा तरीका है दूसरी आंख में 2 सिलाई। आराम दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 पहले सीधी आंख में उल्टी आंख में, दोनों में 3। फिर दूसरा तरीका है एक आंख सीधी आंख में 3, दूसरी आंख में उल्टी आंख में 2 मरतबा, फिर 2 मरतबा दोनों आंखों में, फिर आखिरी मरतबा एक सिलाई दोनों आंखों में घुमा लिए। 3 सुभान अल्लाह, 3 तरीके सुन्नत के इन्होंने बता दिए हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब इन पे से कौन आएगा अमली? आजा भाई, आजा मैदान में आ जाए। अच्छा इनको कहें कि ये हमें सर में तेल लगाने का अमली तरीका बताएंगे। चले अब ठीक है, यहीं से बताएंगे। इन्हें कैमरे में ले लेंगे पहले। अच्छा मेरा ख्याल है इनको भी यहां ले आते हैं क्योंकि आपको अलग लेना होगा ना कैमरा। आप यहां आ जाएं। चले माशाल्लाह जी, हाँ इधर मुंह करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। सर में तेल लगाने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, शुरू। पहले सीधी आंख पे भौहों पे, फिर सीधी आंख की पलकों पे, फिर उल्टी आंख की भौहों पे पलकों पे, फिर मूंछों पे, फिर तेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पड़ेगा, फिर दाढ़ी पर। ठीक है, सीधी तरफ और बाईं तरफ। अच्छा सवाल ये समझे नहीं है, सवाल सर में तेल लगाने का तरीका है। सर में कैसे लगाएंगे? जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भौहों पे, फिर उल्टी आंख पे पलकों पे, सीधी आंख की पलकों पे, फिर मूंछों पे, सर पे। अच्छा सर पे किस तरह? सिर्फ सीधी मरतबा, फिर दाईं तरफ बाईं तरफ। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पहले दरमियान में, फिर दाईं और फिर बाईं, ये इन्होंने बताया है। वैसे अगर दाढ़ी शरीफ पे भी लगाना हो तो सीधी भवों पे, फिर उल्टी भवों पे, फिर सीधी पलकों पे, फिर उल्टी पलकों पे, और दाढ़ी शरीफ पे भी दाईं और बाईं को, यानी दाईं से चीजों को इब्तिदा करना है। ये नबी पाक का एक खास तरीका रहा है। तो हम सुन्नत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह। तेल तो वैसे ही लगाते हैं मगर सुन्नत के मुताबिक लगाएंगे तो इसकी बरकतें मिलेंगी। जवाब इनका भी हम दुरुस्त मान लेते हैं माशाल्लाह।
अच्छा माशाल्लाह मरहबा। आप जनाब दो सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं और अब हम चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ। यहां भी 2-2 नंबर हासिल कर लिए हैं, मुकाबला बिल्कुल बराबर जा रहा है मक्की और मदनी टीमों का। तीसरे सेगमेंट की तरफ जाने से पहले देखेंगे स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। माशाल्लाह 12 नंबर हो गए हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है तहरीर कीजिए। ये कैसे तहरीर करेंगे, इट्स अमेजिंग। दोनों तरफ के इस्लाम भाई से गुजारिश है बोर्ड पर आ जाएं और अब इनसे पर्ची निकलवाएंगे कि इन्होंने क्या क्या तहरीर करना है। दोनों ने एक ही चीज तहरीर करनी है या अलग अलग करनी है? जी शुरू करते हैं, तहरीर कीजिए। चलिए जनाब आ जाइए, कौन करेंगे तहरीर आपकी तरफ से? मार्कर कहां है भाई, इनको मार्कर दे दें। इनको लिखने के लिए मार्कर्स दे दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। बताएं कि इन्होंने इस्लामी महीनों के नाम लिखना है और आधे पेज पे लिखना है, ठीक है, यहां लिखना है, उस तरफ इनसे कुछ और लिखवाया जा सकता है। इस्लामी महीनों के नाम दोनों ने लिखने हैं और वक्त इनका होगा एक, हमारे पास कितनी देर का टाइमर मौजूद है? चले, इस्लामी महीनों के नाम आपने लिखने हैं। मैं फिर इंशाल्लाह एक मखसूस वक्त पर जाकर आपको रोक दूंगा। शुरू करते हैं इस्लामी महीनों के नाम। चलें शुरू करें, आपका वक्त शुरू होता है अब। इस्लामी महीनों के नाम। अल्लाह, बहुत सारे बोलने वाले लिखने वालों को भी ये नहीं पता होगा, पेन नहीं काम कर रहा, ये ले लें। इनमें ये तरीके कि इनको उर्दू बहुत मुश्किल से आती है। अच्छा, उर्दू नहीं आती, इंग्लिश लिखना। अच्छा, इंग्लिश लिखना आसान होता है, लेकिन ये मेहनत है कि उर्दू लिखना। अच्छा, इंग्लिश इनके लिए आसान होता है, इनको पढ़ा दिया जाता होगा ना स्कूल वगैरह में, जो इनके स्कूल होते होंगे। मक्की और मदनी टीवी देखना यह है कि कौन पहले जो है वो ये सारे वर्ड्स जो है वो लिख लेते हैं। जनाब इन्होंने पहले लिख लिए हैं, 12 नाम लिख लिए हैं और वहां भी मेरा ख्याल लिख लिए हैं। चलें भाई चेक करना है। मुहर्रम, जरा दूर हो जाएंगे जी, कैमरे से जरा लीजिएगा। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा, 12 के 12 महीने लिख दिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे मदनी महीनों की क्या बात है। अच्छा, यहां देखते हैं मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर,
रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्कादा और जनाब इन्होंने जुल्हिज्जा, इन्होंने भी 12 महीने लिख दिए। जवाब दोनों ने बराबर दुरुस्त दे दिया है। मेरे मदनी महीनों की क्या बात है, मेरे मदनी महीनों की क्या बात आप जी फजल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? एक तो ये कि इनके लिए वाकई उर्दू लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरा ये कि इनको याद भी है। हाँ याद भी है, ये शायद बहुत सारों को, हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को 12 महीने याद नहीं होंगे। जनवरी से दिसंबर तो हमें याद है, इस्लामी महीने याद नहीं जो इन्हें याद हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और अब मैं एक वक्त पर आकर इस मुकाबले को रोक दूंगा जिसने ज्यादा नाम लिखे होंगे, क्योंकि अब इन्होंने सहाबा इकराम के नाम लिखने और आपका वक्त शुरू होता है अब। जितने याद है के लिखे। चले जनाब जी, शुरू हो गया वक्त आपका। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के नाम किसी एक के साथ रदी अल्लाह ताला अन्हु लगा लें, इनको कहें सबके साथ लिखेंगे तो देर हो जाएगी इनको। चलें जनाब, ये भी इशारों में सब जाना पड़ रहा है कि रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ही के साथ लिखें, सबके साथ लिखेंगे तो ज़ाहिर लिखना तो सबके साथ ही चाहिए, लेकिन चूंकि हम मुकाबला करवा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा नाम आ सकें और हम देखते हैं इनको कितने नाम याद हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने आप किसे भी पूछिए, अपने बच्चों से भी पूछिए कि हमें कितने साहबा के नाम याद हैं। ये खुसूसी इस्लामी भाई हैं जो देख नहीं सकते, माफ कीजिएगा, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, इनको कितने सारे साहबा के नाम याद हैं। बड़ी तेजी से नाम लिख रहे हैं जनाब। अल्लाह, ये वाकई इनके लिए थोड़ा सा साइज में भी वो बोर्ड छोटा है तो झुककर लिखना भी थोड़ा मुश्किल है। तो बैठ के लिख ले तो और आसान हो जाएगा। हाँ, देखते हैं कौन ज्यादा साहबा इकराम के नाम लिखते हैं। खुसूसी ज़हनी आजमाइश जारी है मदनी चैनल के नाजरीन। मैं जो कह रहा हूं ये भी नहीं सुन पा रही है, कमाल ज़हनी आजमाइश है जनाब ये। अल्लाह गनी। चले जनाब, एक तो रुक गए, फुल स्टॉप लग गया है, उसको कहें और भी लिखिए अगर याद है तो, उतने ही याद हैं। चलें जनाब, बस रुक जाइए। अब देखते हैं कि क्या इन्होंने कितने लिखे हैं। आप सब मेरे साथ गिनती करेंगे, ठीक है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली उल मुर्तजा, हजरत उस्मान गनी, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर हमजा, हजरत तलहा, हजरत अब्बास, हजरत जाबिर, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत जाबिर, ये दोबारा लिख दिया इन्होंने, हजरत अबू हुरैरा, 13 नाम लिखे इन्होंने। अब इधर जाते हैं जनाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली उल मुर्तजा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये भी शायद हजरत अब्बास लिखने की कोशिश की, हजरत अब्बास, हजरत तलहा, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमीर हमजा, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत मुसअब बिन उमैर। इनके एक ज्यादा है इसलिए 2 नंबर इनको दिए जाते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह
अल्लाह की। टीम मक्की के इस्लामी भाई कुछ आगे बढ़े हैं, चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमको क्या बता रहा है। जी 16 नंबर है मक्की के, 14 नंबर है मदनी के, 2 नंबर का फर्क खत्म करना है। और अब आखिरी सेगमेंट है, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक इस्लामी बहन जो है वो बल्कि फैसल हैं, इस्लामी भाई हैं, अपनी वालदा के लिए उम्मे फैसल के इसाले सवाब के लिए 51,000 रुपये पेश करेंगे एक और कोर्स के लिए मरकजुल औलिया लाहौर से। माशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमारे MCR में भी मैसेजेस बहुत सारे आए होंगे। आप अब धूमधाम से कोर्सेज करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं ताकि पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में हम इंशाल्लाह पहुँचें। क्या नमाजों का रोजों का फिदिया अगर देना चाहें जी तो वो भी दे सकते हैं इस कोर्स के लिए? नमाज और रोज़ों के फिदियों का चैप्टर बहुत मुश्किल है, वो एक अलग चैप्टर है। सिर्फ इसमें आप अपने अतियात हमें दें, अगर ज़कात देंगे तो वो बताकर देंगे ताकि उसको हम अपने तौर पे उसको देख लेंगे। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं, ये 3 सेगमेंट्स कंप्लीट हुए हैं, आखिरी चौथे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। देखेंगे किस तरह ये कैसे देखें बता। मुश्ताक अहमद अत्तारी भाई हैं लाहौर से, अपना नंबर भी उन्होंने दे दिया है, एक कोर्स की नियत वो भी कर रहे हैं। ये भी लिख ले मुश्ताक अहमद अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर से। तो अल्लाह ने चाहा कि ये अब इसी तरह जो है वो एक रिसाला हमारे यूसुफ सलीम भाई गालिबन मदीने शरीफ में मौजूद है, उन्होंने वहां से अपनी तरफ से मैसेज किया है कि मेरी फैमिली की तरफ से एक रिसाला आप ट्रांसलेट करा लें। और रिसाला वाकई बहुत बड़ा ये सवाब जारिया है क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह, इसकी बार बार ब्रेन लैंग्वेज में ये बनते रहेंगे। तो एक रिसाला भी लिख लें भाई आपका इंशाल्लाह। तो 2 रिसाले हो गए, 4-5 कोर्स तो हो गए। अल्लाह ने चाहा ये बारिश चलती रहेगी और हमारी इस मजलिस को अल्लाह, वो देखिए बहुत सारा बॉक्स भी भर गया है, जरा दिखाएं भाई हमारे नाजरीन को। यहाँ स्टूडियो में आने वाले भी इस्लामी भाइयों ने खतीर रकम हमें जमा करा दी है, हम सब इसमें हिस्सा मिलाएं जी। मैसेजेस हो तो मुझे भेजते रहिएगा। इसमें जी हमारे जी 12 माह में 16 कोर्सेज 16 कोर्सेज हो जाएंगे यार हजरत इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। अभी तो 3-4 तो हमने, मेरे पास जो मैसेज आया, अभी मेरे MCR के मैसेज तो आए ही नहीं है। आप फिक्र ना करें, आपको शायद फिर मदनी फीस ना देनी पड़ेगी, कोर्स करवाने वाले को खुद भी कोर्स करना पड़ेगा, फिर पैसे लेंगे उसके इंशाल्लाह। हम फिर अपने रेट बढ़ा देंगे ना इंशाल्लाह। चले जनाब, अब आखिरी, अच्छा अब इनको इन तीनों को समझाएं, 6 को समझाएं कि अब ये मुकद्दस मकाम जो है ना, ये गौर से पहले देखें। अच्छा जरा ये थोड़ा सा स्क्रीन के आगे से इस्लाम पे हट जाएं। अच्छा एक और स्क्रीन है भी नहीं ना, तो इनको गौर से देखना होगा। ये जरा इसको ठीक करें, सीधा करें, एक इस्लाम भाई आए बीच में, और स्क्रीन पर आप देखेंगे कि ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, और फिर आपको इशारा बताया जाएगा और इशारे के जरिए आपने बताना होगा कि ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। अगर आपको समझ नहीं आता तो एक और इशारा ले लीजिएगा, वरना नंबर आपके जाया हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जितने आप 4 इशारे ले सकते हैं, लेकिन 4 इशारे लेंगे तो नंबर कम हो जाएगा। बगैर इशारे के बताएंगे तो 5 नंबर हासिल करेंगे, वरना 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर या 1 नंबर। गलत जवाब देंगे तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपके लिए स्क्रीन हम क्लियर कर देते हैं, तो गौर से आप लोगों ने देखना है। समझ गए, दोनों समझ गए? जी जी। अब पहले तो गौर से सारे मुकद्दस मकाम देख लें, ठीक है ना? नजर आ रहा है? चलें, नजर आ रहा है? नहीं आ रहा नजर? अच्छा, तो जिनको नजर नहीं आ रहा वो यहां बैठ जाए आकर, आप बैठ जाएं। हाँ खड़े होकर देख लें, खड़े होकर देख लें, ठीक है, खड़े हो जाएं, खड़े होकर देख लें। चलें जनाब, आप दिखाइए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। भाई ये 1 मिनट, मदीना ये उमूमी इस्लामी भाई नहीं है, 1 मिनट रोकिए 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 भाई, ये उमूमी इस्लामी भाई नहीं है। ये पढ़कर कैसे समझेंगे, इनको इशारे से बताएंगे ये कि ये कौन सा मकाम है। तो ये गौर से देखें और थोड़ा स्लो चलाएं, चंद तस्वीरें चलाएं, ज्यादा ना चलाएं, ये उमूमी नहीं है। चंद चलाएं और चंद ही में इनसे सवाल कर लें और इनको स्लो चलाइएगा। चलें जरा दोबारा से, ठीक है, ठीक है, दूसरी बताएं। चलें,
चलें जनाब, तीसरी बताएं। अल्लाह, ये कितना मुश्किल है कि इनको ये तस्वीर के बारे में बताना भी जो है वो इशारे से पड़ रहा है। ये गारे हिरा है, ये इनको समझाया जा रहा है। चलें जनाब, चौथा। गारे सोर, सोर। जी, गारे हिरा भी बता दिया, गारे सौर भी बताया। जी अगला बताएं। मस्जिद तनईम। अच्छा, ये मस्जिद आयशा और मस्जिद तनईम एक ही है, इसके दो एंगल से आपने बता दिया है, तो मेरा ख्याल इसको स्किप कर दीजिए। जी, ये एक ही मस्जिद है, मस्जिद आयशा और मस्जिद तनईम एक ही मस्जिद के दो नाम है। जी अगली मस्जिद दिखाएं। जी अब देखें, दाता गंज बख्श का रोजा। रियाजुल जन्ना, ये जन्नतुल बकी गलत लिखा हुआ है, रियाजुल जन्ना है भाई, अपनी एमसीआर वालों। चलें, इसी में से पूछ सकते हैं, इसी में से ही तस्वीरें आ जाएंगी। चलें, आप बैठ जाएं, बल्कि आप खड़े ही रहें। ठीक है, अब टीम मक्की से सवाल है, इनको ये कहें कि सही जवाब आता हो तो दीजिएगा, वरना और इशारे ले लीजिएगा। ठीक है, फरमा रहे हैं कि नंबर कटेंगे अगर नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये इशारा लेंगे तो 5 के 4 हो जाएंगे, 4 के 3 हो जाएंगे। माशाल्लाह। बांग्लादेश से हमारे एतजाज भाई ने मैसेज किया है, एक कोर्स मेरी तरफ से, एक रिसाला भी मेरी तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शाहिद हुसैन भाई हैं हिंद के शहर कोटा राजस्थान से, एक रिसाला मेरी तरफ से। माशाल्लाह। इस्लामी भाई का मैसेज है, 12,000 रुपए उन्होंने ऐलान फरमाया। एक रिसाला अब्दुल रहमान अत्तारी रावलपिंडी से कह रहे हैं मेरी तरफ से। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारे मैसेजेस हैं अल्लाह की रहमत से। नाबीना इस्लामी भाइयों के लिए शाकिर हमीद मदनी वजीराबाद से हैं, वो कहते हैं कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 50 लाख रुपए देने की नीयत की है, और इनकी नीयत है कि नाबीना इस्लामिक ब्रदर्स के लिए जो आप जामिया बना रहे हैं उसके लिए 50 लाख रुपए देंगे। हमारे शाकिर हमीद मदनी भाई वजीराबाद से, अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे, अल्लाह आपको इसकी खूब बरकतें दे, और मुझे बहुत उम्मीद है कि सरकार के उशाक की कमी नहीं है, ये सब मिलकर इसमें हिस्सा मिलाएंगे। हम अल्लाह करे कि अपने अनमोल हीरे सिलसिले से हमारी मजलिस खुसूसी इस्लामी भाई को पूरे साल के कोर्सेज और बहुत सारे रिसाले और इनको पूरा जामियतुल मदीना बनाकर दे दें। ये फिर हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारी इंशाअल्लाह मगफिरत का सबब बन जाएगा। सुभान अल्लाह। नहीं, अल्लाह करीम, मैं तो दुआएं दिल से हैं, जो भी कोशिश कर रहे हैं इनके लिए तो अमीर सुन्नत से भी दुआ लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इनको, अल्लाह खुश रखे माशाल्लाह। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक पैकेज मोहम्मद तारिक नॉर्वे, यानी एक इसकी मेरा ख्याल है इनकी नीयत नॉर्वे से तारिक भाई का नाम लिख लें, एक कोर्स की नीयत इन्होंने की है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो नए नाजरीन शामिल हुए हैं, कि आज इन खुसूसी इस्लामी भाइयों के लिए हमने मालूमात की कि एक रिसाला ब्रेल लैंग्वेज में अगर बनाया जाए तो तकरीबन ये 55,000 रुपए का खर्च है, जिसमें 313 रिसाले बन जाते हैं इस ब्रेल लैंग्वेज में। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, जिसको ये इशारे से पढ़ते रहेंगे, फिर मजीद बनते रहेंगे। और इसी तरह 52-51 रुपए इन्होंने बताया कि हमें 25 इस्लामी भाइयों को जब इशारे का कोर्स करवाना होता है। अच्छा, कोर्स की अमाउंट जो एक बार फिर रिपीट कर दें, 25 इस्लामी भाइयों, यही बता रहा हूं बापू, 25 इस्लामी भाइयों को जब कोर्स करवाना पड़ता है तो 51,000 रुपए खर्च होता है। 51,000 रुपए दे दें तो एक कोर्स हो जाएगा आपकी तरफ से, ये 25 गोया मुबल्लिगीन तैयार हो जाएंगे। 55,000 रुपए दें तो एक रिसाला ट्रांसलेट हो जाएगा, और तकरीबन 2 करोड़ रुपए में नाबीना इस्लामी भाइयों का जामियातुल मदीना बन जाएगा। तो उसके लिए भी हमने कहा था कि अल्लाह करे कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो जो हमें मिलकर जमीन को दिला दे, कोई तामीरात कर दे, और ये माशाल्लाह नाबीना इस्लामी भाइयों का पहला जामियातुल मदीना बन जाए। तो माशाल्लाह 50 लाख की तो एक नियत आ गई है। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे इस्लामी भाइयों को। जी जी, और कॉल्स दीजिएगा जरा, फिर उसके नहीं, पहले ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, इन्होंने अभी देखा हुआ, ये भूल जाएंगे हम ज्यादा बातें करेंगे तो। दिखाइए मुकद्दस मकाम कौन सा है, इनके लिए क्या सवाल है। आप बैठे रहेंगे, आप बैठे रहेंगे, आपकी बारी नहीं अभी। ये इशारा दे दिया गया है, एक इनको कहे, एक इशारा दिया गया है, इससे नजर आ रहा है कुछ, वरना इशारा एक और ले लें।
بہت مشکل اشارہ دیا گیا ہے. اگر غلطی کریں گے تو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا, چاہیں تو ایک اشارہ اور لے لیں. ان کو کہیں کہ اشارہ اور لے لیں ورنہ 5 نمبر کٹ جائیں گے. جواب دے رہے ہیں. 4 ملیں گے. ہاں اللہ, یہ نیگوشیشن ہو رہی ہے اشاروں میں. بولا ابھی 5 ملیں گے, اگر ایک اشارہ لیں گے تو 4 ملیں گے, ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا. کیا کرنا ہے؟ فائنل جواب. فائنل جواب دے رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ داتا دربار. داتا دربار کہہ رہے ہیں. یہ غلط ہونے کی صورت میں ان کو بتا دیں کہ ایک بھی نمبر نہیں ملے گا. تیار ہے یہ؟ ہاں چلے اشارہ لے رہے ہیں. چلو اشاروں میں سمجھا دیا میں نے, ورنہ یہ اشاروں میں مجھ پہ غصے ہو جانے تھے. چلے جناب ایک اور اشارہ دیں. بچت ہو گئی نا, دیکھیں بچت ہو گئی, اشارہ لینے سے بچت ہو گئی. ایک بھی نمبر نہیں ملتا. اللہ, اب کیا ہے یہ بتائیے. امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا روزہ ہے. پہلے داتا صاحب کہا تھا, ایک اشارہ لیا, اب 4 نمبر حاصل کر لیے, جواب درست دے دیا ہے. چلے بیٹھ جائیں بھائی, بچت ہو گئی ہے. اب ٹیم مدنی کی باری ہے, آپ کو اشارہ دیا جائے گا. بتائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ اب یہ فیصلہ کر دے گا کہ کون سی ٹیم آج کا مقابلہ جیتی ہے. جی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے, صحیح نظر آ رہا ہے؟ اچھا آپ اشارے والے یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے. چلے جناب بتائیے یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ صرف آسمان دکھایا ہے. اللہ, بڑا کر کے دکھائیں, بڑا کر کے دکھائیں. اشارہ لیں گے ایک اور. یاد رہے اس ٹیم کو 1 نمبر اور لینا ہے, 2 نمبر زیادہ لینے ہیں. مشورہ کر رہے ہیں آپس. ابھی مشورہ جاری ہے. دوسرا اشارہ لینا ہے. دوسرا اشارہ دیں بھائی. بچت ہو گئی ہے صرف آسمان سے. داتا دربار. داتا دربار ہے. کیا یہ داتا دربار ہے؟ بتائیے. جی جناب داتا گنج بخش کا روزہ ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. دو کرم داتا پیا, داتا پیا, داتا پیا, کر دو کرم داتا پیا. جرمنی میں ہمارے 12 ماہ کے اسلامی بھائی خود بھی مدنی قافلے میں ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے 1 کورس اور 1 رسالے کی نیت کر لی ہے. مدینہ نوٹ کر لیں. جرمنی میں ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائی نے 1 کورس اور 1 رسالے کی نیت کی ہے. باب المدینہ کراچی سے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, 51,000 روپے کی نیت انہوں نے کی ہے. انہوں نے لکھا ہے 1 اتاری. 1 اتاری لکھ لیں, پھر میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گا ان اتاری بھائی کا. اچھا غلام رسول اور فیضان کو دیکھنا ہے, ہمیں بھی انتظار ہے بھائی. اب وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں, کب آتے ہیں کیسے آتے ہیں ہم انتظار ہی کر رہے ہیں. میں تو کب سے سیٹ لگائے بیٹھا ہوں, تھوڑی دیر میں امید ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں گے. اچھا اور جناب اسی طرح میں چاہ رہا تھا کہ اور میسیجز بھی آ جائیں, اور آئے ہوں گے میسیجز. کالز لیتے ہیں سلسلے میں, پھر ہم نے ذہنی آزمائش خصوصی سے عمومی کی طرف جانا ہے اور آج اس کا فائنل بھی ہے. چلے جناب دکھائیے, کچھ کال سنائیے اور پھر ہم انشاءاللہ ان کو تحائف دے کر اپنے یہاں سے رخصت کریں گے. جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحائف لے آئیے بھائی. میں تاری عرض کر رہا ہوں میاں والی سے. ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب تاری انمول سلسلے میں جلوہ افروز ہیں. حاجی صاحب آپ سے کلام سننا تھا. مینو شوق مدینے جاون دی, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. چلے ماشاءاللہ اگلی کال دیجیے گا.
ماشاء اللہ عز و جل عبد الحبیب بھائی آپ کا سلسلہ انمول ہیرے بہت ہی پیارا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور واقعی ان اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر نعمتوں کا احساس صحیح معنوں میں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں ایک عرض کروں گا کہ عبد الحبیب بھائی آپ کوشش فرمائیں کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، اگر ہو سکے تو ان پر آپ کوئی بیان کی ترکیب فرمائیں کہ ان پر بھی مختلف سلسلوں میں بیان ہوا کرے، تو انشاءاللہ اس طرح دیکھ کر اور سن کر دل پر بہت چوٹ لگتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا، بلکہ کتاب ہے چھوٹی سی شکر، وہ ضرور پڑھیں، اس سے احساس ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اور کئی بار ان موضوعات پر مجھے بھی بیان کرنے کی سعادت ملی ہے، نگران شورا امیر اہل سنت نے مدنی مذاکروں میں بہت بار مدنی پھول عطا کیے ہیں، یقیناً بار بار ہونے چاہیے تاکہ یہ احساس اجاگر ہوتا رہے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں نواز شریف اتاری ہند کے شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ انمول ہیرے ہے جس میں عبد الحبیب بھائی دنی پھول دے رہے ہیں۔ حقیقتاً عبد الحبیب بھائی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا جب خصوصی اسلامی بھائی اشاروں کے اندر نعت پڑھ رہے تھے۔ حقیقت میں محسوس ہوا ہمیں بھی کہ آنکھوں کی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، اور نعمتوں کے اندر نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ بہت آج محسوس ہوا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، مدنی چینل کے تمام آپ کے جتنے بھی ساتھ میں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے سلسلہ لے کے آتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ زمزم نگر حیدرآباد سے محمد زبیر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ حضور ایک رسالہ برین لینگویج والا وہ میں اپنی طرف سے اس کی رقم دینا چاہتا ہوں اور اس کی نیت کرتا ہوں۔ زمزم نگر حیدرآباد سے میں خود بھی بلائنڈ ہوں، تو جامعۃ المدینہ کا بھی بتایا، تو فضیل بھائی سے عرض ہے کہ میرے لیے بھی کوئی اگر ترکیب بن جائے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں کورس کروں۔ کیا بات ہے، ذرا دیکھیے جناب، نابینا اسلامی بھائی نے ہی کال کر کے اپنی طرف سے بریل لینگویج کا ایک رسالہ اسپانسر کیا، یہ ہوئی نا بات، کیا بات ہے مدینہ کی۔ چلیں جناب اگلی کال دیجیے۔ محمد یوسف اتاری باب المدینہ کراچی۔ حاجی عبد الحبیب اتاری سے میری یہ عرض ہے، یہ جو آپ کے ساتھ دو مدنی منیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کون ہیں؟ اچھا وہ میرے ساتھ نہیں تھی، وہ فضیل بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فضیل بھائی بتا دیں، وہ یہاں بھی بیٹھی ہیں ماشاءاللہ۔ آ جائیں بھائی، وہ دونوں مدنی منی آ جائیں، بلکہ تین ہیں آپ کی؟ نہیں دو، ایک بڑے بھائی۔ اچھا بھتیجے ہیں، آگے آ جائیں بھائی، بتائیں بھائی، آگے ہیں۔ چلیں بھائی ماشاءاللہ، فضیل بھائی کے ساتھ مدنی منوں کا بھی ایک مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، منوں منیوں کا، ان کی بھی تعارف لیتے ہیں۔ ایک اور کال دے دیں۔ محمد کریم آئی ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ سلسلہ انمول ہیرے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور اس میں ایک کورس کا حصہ لینا چاہ رہا ہوں۔ بھائی میرے والدین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک اور کورس آ گیا ہے بھائی۔ مجھے لگتا ہے بہت ساری کالز ہیں اور بہت سارے میسیجز ہیں، آپ دونوں فضیل بھائی اور آپ ہمارے MCR میں چلے جائیے گا، وہ سارے میسیجز بھی لے لیجیے گا، ساری کالز بھی لے لیجیے گا، اور ہمیں پھر خوشخبری سنائیے گا کہ ماشاءاللہ کتنے کورسز ہو گئے ہیں، کتنے رسالے ہو گئے ہیں۔ مجھے خواہش یہ ہے کہ اللہ کرے جامعۃ المدینہ بھی پورا ہو جائے آج کے اس سلسلے کی برکت سے۔ 50 لاکھ کی ایک نیت تو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے کر لی ہے، اللہ ان کو بھی استقامت دے، اور اللہ کرے اور بھی 2 کروڑ روپے کا ہمارا ایک اپروکسیمیٹلی بجٹ ہے کہ جس سے مجھے امید ہے کہ ایک اچھا نابینا اسلامی بھائیوں کا جامعۃ المدینہ بن جائے گا۔ یہ نابینا علماء بنیں گے تو انشاءاللہ کتنے ہی یوں سمجھے کہ ان کے والدین کی ہم دعائیں لیں گے، اور یہ پھر ان نابیناؤں میں جا کر، خصوصی اسلامی بھائی میں جا کر نیکی کی دعوت دیں گے۔ آخری کال لیتے ہیں اور پھر فضیل بھائی سے مدنی منوں کا تعارف لیتے ہیں اور تحائف دے کر ہم سوئچ کریں گے خصوصی ذہنی آزمائش سے عمومی ذہنی آزمائش کی طرف۔ جی ساری بکر سے بول رہا ہوں، 1000 روپے اسلامی بھائیوں کے لیے نیت فرما رہا ہوں۔ بڑی مہربانی آپ کی، اللہ کو جزائے خیر دے۔ جی فضیل بھائی ذرا بتائیے گا یہ کون ہے اسلام مدنی منی، ذرا تعارف کریں بھائی۔ یہ میری مدنی منی ہے۔ اچھا پہلے بڑی کا کروا دیتا ہوں۔ اچھا یہ سب سے بڑی ہے۔ اچھا نام بتائیں، کو مائک دیں، خود ہی نام بتائیں۔ نام بتائیں جی۔ فاطمہ آپ کی بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ، اور یہ آپ کا نام؟ عائشہ۔ عائشہ، اچھا، اور یہ اسلامی بھائی کے؟ اچھا یہ اسلامی بھائی کے بیٹے ہیں۔ فیضان رضا اتاری بھی آ گئے ہیں بیچ میں، کیا بات ہے۔ چلے جناب، یہ آمنہ آپ کی، یہ بھی بڑے بھائی کی بیٹی ہیں۔ چلے جناب، باپو مدنی منع آ گئے ہیں تو کچھ ہم ان کو مدینہ شریف کے کچھ چاکلیٹس وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ آپ مدنی منیا یہیں بیٹھیں گے، آپ کو وہاں پیش کرتے ہیں، آپ وہیں بیٹھیں گے اپنی جگہ پر، اور باپو پہلے ان کو تحائف دے دیں تاکہ انشاءاللہ یہ ہم سے رخصت ہوں، پھر مدنی منیوں کو بھی انشاءاللہ، اور آپ مدنی منیوں کو اور بھی ابھی انشاءاللہ تحائف بٹیں گے، سب بیٹھیے گا انشاءاللہ۔ فائنل اسکور بورڈ دیکھیں گے، فضیل بھائی رکن شورا سے کہوں گا کہ میں دونوں ٹیموں کو تحفہ دے دیں اور تبرکات دے دیں ماشاءاللہ، پہلے پیچھے آنے والی ٹیم کو اور پھر آگے آنے والی ٹیم کو۔ باپو کچھ کیا دے رہے ہیں پچھلی دونوں ٹیموں کو؟
सेम दे रहे हैं। मक्की टीम के 20 नंबर हैं और मदनी टीम के 18 नंबर हैं जनाब। जो अब जो हमारी जो पीछे रह गई है टीम, उनको माशाल्लाह हम 3 चीज़ें दे रहे हैं, मुकद्दस पानी भी, गिलाफे काबा के धागे भी और मदीने शरीफ का चॉकलेट भी। सुभान अल्लाह। चले जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले आप फुजैल भाई आप भी दे दें माशाल्लाह। चले वहीं आ जाए बापू, करीब आ जाए। चले जनाब। और जो हमारी जीतने वाली टीम है उनको माशाल्लाह इन तबरुकात के साथ साथ मदीने की तस्बीह भी दी जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ लाए, तहाइफ लेते जाइए और अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। और वो टीमें जिनका आज फाइनल है ज़हनी आजमाइश का, ताजरान मजलिस के, वो आगे तशरीफ ले आए माशाल्लाह। कुछ हम नात ख्वां से अशार भी सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह स्विच कर जाएंगे इंशाल्लाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज़ लेती है कर्ज़ लेती है गुनाह पर है ज़गारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कारी, वाह वाह। ख़ाम-ए कुदरत का हुस्न-ए दस्तकारी, वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। कर्ज़ लेती है गुनाह, कर्ज़ लेती है गुनाह पर है ज़गारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर से सौत, मिंबर की बहार। एक तरफ रोज़े का नूर से सौत, मिंबर की बहार। बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह। बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह। बोलो कर्ज़ लेती है गुनाह, कर्ज़ लेती है गुनाह पर है ज़गारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। नफ्स ये क्या ज़ुल्म है जब देखो ताज़ा जुर्म है।
سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ نہ تم کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ بولو قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ بولو قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری دیکھیں یہ اسکرین جو ہے ان کو دیکھنا ضروری ہے، مجھے بھی دیکھنا ضروری ہے. اگر آپ اسکرین کے آگے آئیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جو مدنی منا اپنی جگہ پر آرام سکون پیار سے بیٹھ سکتے ہیں وہ بالکل بیٹھیں، ورنہ اگر آپ بہت زیادہ اچھلیں گے کودیں گے. عبد القادر بھائی آپ بھی دیکھیں اسکرین کے سامنے آ رہے ہیں، اسکرین کے سامنے کوئی بھی نہیں آئے، کیمرے کے سامنے کوئی نہیں آئے، دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے سلسلے کو. اب اتنی چہل پہل کریں گے تو سلسلہ کرنے والے کو بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو مہربانی کریں یہ سارے مدنی منع ایک بڑے اسلامی بھائی یہاں بیٹھ جائیں، اور اگر مدنی منوں کو آگے بٹھانا ہے تو کسی کو بھی اس کیمرے کے آگے اور اسکرین کے آگے نہ آنے دیں. آپ پیچھے ہو جائیں، بالکل آرام سے پیچھے ہو جائیں، اور خاموشی کے ساتھ موبائل فون کوئی بھی استعمال نہیں کریں گے. یا جتنے اسلامی بھائی ہیں کوئی بھی موبائل فون استعمال نہیں کریں گے. موبائل فون کو برائے کرم سائلنٹ کر لیں. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.